Islamic Research Center. جمعے کے دن ایک مسلمان کو کن کن آداب کا خیال کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو ان آداب کو پہچاننا ہے۔ سب سے پہلا ادب التبکیر الیہا من اعظم الصدقات والقربات العظیمہ۔ جمعے کے دن جلدی مسجد میں پہنچا جائے۔ جو پہلی گھڑی میں جاتا ہے اس کو اللہ اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب نصیب کرتے ہیں، اور جو دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جاتا ہے ایک مینڈے کی قربانی کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی قربان کی ہے، اور پانچویں گھڑی میں جو جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کا ایک انڈا بطور صدقہ پیش کیا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی 881 نمبر اور صحیح مسلم کی 850 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب بیان کیا ہے کہ انسان کو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص غسل کرتا ہے پھر جمعہ پڑھنے آتا ہے فصلی ما قدر له، پھر جمعے کی خطبے سے پہلے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے یہاں تک کہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت غفر له ما بینہ وبین الجمعة الاخرى وفضل 3 ایام، اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو 10 دن کے گناہوں کی اللہ کے رسول نوید سنا رہے ہیں، یہ نوید اس شخص کے لیے ہے جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور پھر جمعہ پڑھنے جاتا ہے، اور اس ترتیب سے خاموشی سے خطبہ بھی سنتا ہے اور امام کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت 857 نمبر پہ اس بات کا بھی اضافہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستمع وانصت، جمعے کے دن خاموشی اختیار کی جائے اور غور سے سنا جائے۔ بلکہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن معمولی سی گفتگو کرتا ہے یا کوئی کنکری اٹھا کے بھی سائڈ پہ کرتا ہے، من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکری کو چھوہا اس نے بھی لغو بات کی، من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکری کو چھوا اس نے ایک لغو امر عبث پہلو پیش کیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت، اگر تم اتنا ہی کسی کو کہہ دو کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو بات ہے۔ انتہائی انہماک کے ساتھ، وقار کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، قیام جمعے کے دن انسان کو اچھے طریقے سے طہارت اور نظافت اور صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِ، اور اچھے طریقے سے او يَمَسَّ مِن طِيبِ بَيْتِ، خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ یہ پانچواں ادب ہے۔ اور چھٹا ادب یہ ہے ثُمَّ يَخْرُجْ فَلَا يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، جمعے کے دن جب مسجد میں آئے تو دو بھائی اگر مل کے بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں نہ بیٹھے کہ کسی اور جگہ بیٹھے، ان دونوں میں تفرقہ نہ ڈالے۔ دو مسلمان بھائی آپس میں بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں بیٹھنا یہ تہذیب کے خلاف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آداب صحابہ کرام کو سکھائے، اور پھر فرمایا کہ اگر پھر اس طرح کوئی خطبہ سنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 883 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ادب یہ بیان کیا وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ الثِّيَابِ، جمعے کے دن اچھا لباس پہنا جائے اور پھر جمعے کو مکمل کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1097۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ادب یہ 8واں یہ بیان کیا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت نہیں، لیکن آپ نے جا کے تحیت المسجد پڑھنی ہے، مسجد کی سلامی۔ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی
مسجد میں تشریف لائے جمعے کے دن اور بیٹھ گئے. آپ نے اپنے خطبے کی گفتگو کو لمحات پر روکا اور فرمایا ارکعت رکعتین، کیا آپ نے 2 رکعتیں پڑھی؟ قال لا، نہیں. فرمایا قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں. تو جمعے کے دن یا ویسے بھی انسان مسجد میں جاتا ہے تو جیسے آپ نے سنا اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر مسجد میں نہ بیٹھے. اس طرح جمعے کے دن اگر کوئی گیا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، خواہ خطیب خطبہ دے رہا ہے یا ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، کوئی بھی کیفیت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے دوران اس صحابی کو اٹھایا اور 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا. لیکن 8واں ادب یہ ہے ثم صلی ما قدر له، کتنی رکعتیں پڑھے؟ زاد المعاد میں امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے آثار کو نقل کیا ہے. کچھ صحابہ 2 پڑھتے، کچھ صحابہ 4، کچھ 6، کچھ 8 اور کچھ 10. کیوں؟ ثم صلی ما قدر له، پھر اتنی رکعتیں پڑھتا ہے ایک بندہ مومن جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی. لا سنت قبل الجمعہ. زاد المعاد میں ایک چھوٹا سا باب پیش کیا گیا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، لیکن جتنا وقت میں میسر آئے، آپ 2 سے 10 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھی بھی ہیں. 9واں ادب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگ کے جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، امام اور خطیب وعظ کر رہا ہے تو وہ کسی بھی لغو پہلو کو پیش نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 347، اور لفظ کیا ہے؟ وَمَن لَغَا، جس نے لغو بات کی، وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا، كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا، اس کی تو ظہر کی نماز ہے، یعنی اس کا تو جمعہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں ادب یہ بیان کیا کہ ایک شخص جمعے کے دن جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو پھر اس انداز سے نہ بیٹھے جس طرح عموماً بیٹھتے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب، جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو حبوہ یعنی اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا، اس انداز سے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا جو شخص غسل کرتا ہے پھر جلدی مسجد میں جاتا ہے اور پیدل چل کے جاتا ہے، وَلَمْ يَرْكُبْ، سواری پہ سوار نہیں ہوتا، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، فَاسْتَمِعَ وَلَمْ يَلْغُ، غور سے خطبہ سنتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ السَّنَةِ، تو ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کا اجر و ثواب اسے نصیب ہوتا ہے. صحابہ نے سوال کر دیا سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا اجر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اجر صیامها وقیامها، 1 سال کے صیام و قیام کا اجر نصیب ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سنن ابی داود کی روایت یہ ہے من غسل رأسه یوم الجمعہ واغتسل، اگر ایک شخص غسل نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے سر کو ضرور دھو لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی صحابہ کرام کو اذا راح احدکم الى الجمعہ فلیغتسل، تم میں سے جو بھی مسجد میں جائے اسے غسل کر کے جانا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ وہ کم از کم ہر جمعے کو تو غسل کر کے ہی آیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی 880 نمبر ہے کہ جس شخص پہ جمعہ واجب ہے اس کو جمعے کے دن غسل کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں للہ تعالی
अला कुल्ले मुस्लिमिन हक़्क़ुन, मुसलमान पर अल्लाह की तरफ से ये हक है, अन यग़तसिला फी कुल्ली सबअति अय्यामिन यौमा, ये तो हक है मुसलमान पर अल्लाह ताला की तरफ से कि कम से कम 7 दिनों में जुमे के दिन तो गुस्ल वो जरूर करे, जैसा कि सही बुखारी की 897 नंबर और सही मुस्लिम की 849 नंबर पे रिवायत मौजूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का 12वां अदब ये बयान किया, वसिवाक, मिसवाक वैसे भी करना सुन्नत है, लेकिन जुमे के दिन खुसूसन इसका एहतिमाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हादा यौम ईद, मेरे सहाबा जुमे के दिन ईद का दिन है, जअलहुल्लाहु लिलमुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने इसको मुसलमानों के लिए खुशी का दिन बनाया है। फमन जाअ इलल जुमुअति फलियग़तसिल, इस खुशी के दिन जो मस्जिद में आए वो गुस्ल करके आए। व इन कान तीबुन फलियमस्स मिन्हु, अगर उसके बाद खुशबू है तो खुशबू का एहतिमाम करे। व अलैकुम बिस्सिवाक, और मिसवाक को लाजिम पकड़। ये रिवायत सुनन इब्न माजा की 1098 नंबर रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को 13वां अदब ये बयान किया कि जो भी जुमा पढ़ने आता है उसको इमाम की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, क्योंकि सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इस्तवा अलल मिंबर, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा होते, इस्तक़बलना बिवुजूहिना, तो हम अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे कर लेते। और ये रिवायत जामिउ तिर्मिज़ी की 509 नंबर रिवायत है।